الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، کیونکہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ عنقریب تم کچھ دوسروں کو پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی انہیں فتنے کی طرف پھیرا جاتا ہے تو اس میں اوندھے جا پڑتے ہیں۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہارے ساتھ صلح نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے لڑنے سے نہ روکیں تو تم انہیں پکڑ لو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ ستجدون آخرین، عنقریب تم کچھ دوسروں کو پاؤ گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں اسد و غطفان دو قبیلوں کے لوگ ریاکاری کے طور پر کلمہ پڑھتے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، اور جب ان میں سے کوئی اپنی قوم سے ملتا اور وہ لوگ ان سے کہتے کہ تم کس چیز پر ایمان لائے تو یہ کہتے ہیں کہ بندروں، بچھوؤں وغیرہ پر، یعنی اسلام کا مذاق اڑاتے۔ اس انداز سے ان کا مطلب یہ تھا کہ دونوں طرف تعلقات رکھیں اور کسی جانب سے انہیں نقصان نہ پہنچے۔ یہ لوگ منافقین تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ تم سے بھی امن چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی، لیکن حقیقت میں تمہارے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ جب انہیں کسی فتنے مثلا شرک یا مسلمانوں سے جنگ کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ مسلمانوں کے دشمنوں ہی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ مزید ان کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے باز آ کر ایک طرف نہ ہو جائیں اور تمہارے ساتھ صلح نہ کریں تو ان کے کفر اور غداری اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے سبب ہم نے تمہیں ان کے قتل کرنے کا کھلا اختیار دیا ہے۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ہو جائے، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا اور دیت دینا لازم ہے، جو مقتول کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دے۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مقتول خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے دیت کی جائے اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کیا جائے۔ پھر جسے غلام نہ ملے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے لازم ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا، اور کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں۔ یہ آیت مبارکہ
عیاش بن ربیعہ مخزومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کا واقعہ یوں ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو گئے اور گھر والوں کے خوف سے مدینہ طیبہ جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ ان کی ماں کو اس سے بہت بے قراری ہوئی اور اس نے حارث اور ابو جہل اپنے دونوں بیٹوں سے جو عیاش کے سوتیلے بھائی تھے یہ کہا کہ خدا کی قسم نہ میں سائے میں بیٹھوں گی اور نہ کھانا چکھوں گی اور نہ پانی پیوں گی جب تک تم عیاش کو میرے پاس نہ لے کر آؤ۔ وہ دونوں حارث بن زید کو ساتھ لے کر تلاش کے لیے نکلے اور مدینہ طیبہ پہنچ کر عیاش کو پا لیا اور ان کو ماں کے جزا و فضا کرنے، بے قراری اور کھانا پینا چھوڑنے کی خبر سنائی اور اللہ عز و جل کے نام پر یہ عہد کیا کہ ہم دین کے متعلق تجھ سے کچھ نہ کہیں گے، بس تم مکہ مکرمہ چلو۔ اس طرح وہ عیاش کو مدینہ سے نکال لائے اور مدینہ سے باہر آ کر اس کو باندھا اور ہر ایک نے 100 کوڑے مارے۔ پھر ماں کے پاس لائے اور ماں نے کہا میں تیری مشکی نہ کھولوں گی جب تک تو اپنا دین ترک نہ کرے گا۔ پھر عیاش کو دھوپ میں بندھا ہوا ڈال دیا اور ان مصیبتوں میں مبتلا ہو کر عیاش نے ان کا کہا مان لیا اور اپنا دین ترک کر دیا۔ اس پر حارث بن زید نے عیاش کو ملامت کیا اور کہا تو اسلام پر تھا، اگر یہ حق تھا تو نے حق کو چھوڑ دیا اور اگر باطل تھا تو باطل دین پر رہا۔ یہ بات عیاش کو بڑی ناگوار گزری اور عیاش نے حارث سے کہا کہ میں تجھے اکیلا پاؤں گا تو خدا کی قسم میں ضرور قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد عیاش اسلام لے آیا اور انہوں نے مدینہ طیبہ ہجرت کر لی اور ان کے بعد حارث بھی مدینہ طیبہ ہجرت کر لی اور ان کے بعد حارث بھی اسلام لے آیا اور وہ بھی ہجرت کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، لیکن اس روز عیاش موجود نہ تھے اور نہ انہیں حارث کے اسلام کی اطلاع ہوئی۔ قباء شریف کے قریب عیاش نے حارث کو دیکھ لیا اور قتل کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ اے عیاش تم نے بہت برا کیا۔ حارث اسلام لا چکے تھے، اس پر عیاش کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا اور کہا کہ مجھے قتل کے وقت تک ان کے اسلام کی خبر ہی نہ ہوئی۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور کفارے کی صورت بیان کی گئی۔ ومن قتل، اور جو قتل کرے۔ یہاں آیت میں قتل کی 4 صورتوں کا بیان ہے اور پھر 3 صورتوں میں کفارے کا بیان ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے، جیسے شکار کو مار رہا ہو مگر گولی مسلمان کو لگ جائے، یا کسی کو حربی کافر سمجھ کر مارا لیکن قتل کے بعد معلوم ہوا کہ مقتول تو مسلمان ہے۔ اس صورت میں قاتل پر ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا لازم ہے اور اس کے ساتھ وہ دیت بھی ادا کرے گا جو مقتول کے وارثوں کو دی جائے گی اور وہ اسے میراث کی طرح تقسیم کر لیں۔ دیت مقتول کے ترکے کے حکم میں ہے، اس سے مقتول کا قرضہ بھی ادا کیا جائے گا اور وصیت بھی پوری کی جائے گی۔ ہاں اگر مقتول کے ورثاء دیت معاف کر دیں تو وہ معاف ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ مقتول دشمن قوم سے ہو لیکن وہ مقتول بذات خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازم ہے اور دیت وغیرہ کچھ لازم نہ ہوگی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر مقتول ذمہ ہو یا مسلمان حکومت کی اجازت سے مسلمان ملک میں آیا ہو جسے مستامن کہتے ہیں تو اس کو قتل کرنے کی صورت میں اس کے گھر والوں کو دیت دی جائے گی اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کیا جائے گا۔ البتہ اگر غلام لونڈی نہ ملے، جیسے ہمارے زمانے میں غلام لونڈی ہیں ہی نہیں، تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں گے۔ یہ یاد رہے کہ قتل خطا کے کفارے میں کافر غلام آزاد نہ کیا جائے گا۔ باقی کفارات میں حنفی مذہب میں ہر طرح کا غلام آزاد کر سکتے ہیں، جیسے روزے کا یا زہار کا کفارہ ہو۔